جس ہستی کو وہ کہہ رہے ہیں وہ واقعیت میں اللہ کا رسول ہے یا نہیں ہے نا؟ بآواز بلند صلوات پڑھ لیجئے. اب جس ہستی سے وہ مخاطب ہیں وہ ہستی یقیناً حتماً قطعاً لا ریب لا شک اللہ کی رسول ہے. اللہ نے انہیں رسالت عطا فرمائی ہے اور قرآن پھر اگلے جملے میں اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ جانتا ہے محمد مصطفیٰ یقیناً آپ اللہ کے رسول تو ہیں. اب آپ اللہ کے رسول ہیں اور منافقوں نے کیا کہا ہے؟ منافقوں کا قول قرآن بن کے آیا ہے، اور یاد رکھو کبھی کبھی منافقوں کا قول بھی قرآن بن سکتا ہے، اس لیے کہ جب ہدایت کرنا مقصود ہو تو دشمن کی باتوں کو بھی کوٹ کیا جاتا ہے تاکہ ان لوگوں کو ہدایت ہو سکے کہ جو ہدایت حاصل کرنے کی نیت سے آئے ہیں. قرآن نے یہاں بیان کیا کہ منافق کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ تصدیق فرما رہا ہے کہ ہاں اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. اب وہ جو رسول ہے اسے کہہ رہے ہیں کہ آپ رسول ہیں. یہ بات سچی ہوئی یا جھوٹی ہوئی؟ دیکھیے نا، میں نے کہا یہ بلب روشن ہے، یہ میرا سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ سچ ہے. اگر میں کہوں یہ بلب روشن نہیں تو جھوٹ بنے گا نا، اس لیے کہ جو ہے میں نے اسے نہیں کہہ دیا. جو نہ ہو اسے ہو کہہ دو تو جھوٹ ہوتا ہے، جو ہو اسے نہ کہہ دو تو وہ جھوٹ ہوتا ہے. جو ہو اسے ہو کہہ دو تو وہ سچ ہے، جو نہ ہو اسے نہ ہو کہہ دو تو سچ ہے. بس اللہ کے رسول تو ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور منافق بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اب جن کو اللہ کے رسول ہیں ان کو کہا جا رہا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، پھر اللہ منافقوں پہ تبصرہ کرتا ہے اور فرماتا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. ان کے مقابلے میں اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ان کی بات تو سچ ہے، وہ کیسے جھوٹے ہوئے؟ بول سچ ہے اور بولنے والے کو اللہ جھوٹا کہہ رہا ہے. آپ سچا کیسے کہتے ہیں؟ سچا اسی کو کہتے ہیں جو سچ بولے، جھوٹا اسی کو کہتے ہیں جو جھوٹ بولے. یعنی جس کا بول سچ ہو وہ سچا ہے، اور جس کا بول جھوٹ ہو وہ جھوٹا ہے. یہاں منافقوں کا بول کیا ہے؟ نشہد انکا لرسول. ظاہراً تو نظر آ رہا ہے اگر وہ کسی ایسی ہستی کو جا کے رسول کہتے جو رسول نہیں ہے تو جھوٹ ہوتا، یا وہ جو رسول ہے اسے کہتے آپ رسول نہیں ہیں تو جھوٹ ہوتا. اب صورتحال عجیب ہے، جو اللہ کا سچا اور حقیقی رسول ہے اسی کو منافق آ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ فرماتا ہے جھوٹے ہیں. اور حبیب خدا ختم الانبیاء بلند تر سلام اللہم بارہ دیگر صلوات. اب بات یہاں آ کر قابل غور ہو جاتی ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ بات سچی ہے، لیکن اللہ ان کو کیا قرار دے رہا ہے؟ جھوٹا. اللہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ اللہ تو سچا ہے، بلکہ ایسا سچا ہے کہ وہ سچوں کو خلق کرتا ہے اور علی بنا دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین. اے لوگو سچوں کا ساتھ دو. اور کائنات میں سب سے بڑے سچے کون؟ وہ 5 ہستیاں جو مباہلے میں گئی تھیں، جہاں جھوٹوں پر لعنت کرنے کا پروگرام تھا. اب جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے اگر رسول اکرم پسند کرتے تو اپنے سارے مسلمانوں کو بھی لے جا سکتے تھے،
کیونکہ نہ تو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم میں جب اسلام اور عیسائیت کا مقابلہ تھا تو ان الفاظ میں گنجائش موجود تھی. سارے مرد مسلم بھی چلے جاتے, ساری مسلمان عورتیں بھی لے جاتے اور بچوں کو بھی لے جاتے, ادھر سے وہ بھی ادھر سے یہ, اسلام اور عیسائیت کا آپس میں مباہلہ ہوتا. لیکن دیکھنا یہ ہے, ایک نقطہ سوچنا یہ ہے کہ رسول اکرم نے فقط اپنی اہل البیت کو اس میدان میں کیوں لے جانے کا اقدام فرمایا؟ اور اس کے لیے ایک نقطہ فقط اس حوالے سے آپ کے سمجھ میں عرض کرتا ہوں. ہونا کیا تھا؟ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, ہم گڑ گڑائیں گے, اللہ سے فریاد کریں گے, رو رو کر اس سے اپیل کریں گے, التجا کریں گے. کیا کریں اللہ؟ نجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, کہ تو لعنت کر دے جھوٹوں پر, تو لعنت کر دے. اب سوال یہ ہے کہ جب جھوٹوں پر لعنت مانگنے کے لیے وفود گئے ہیں تو کس کو لے جایا جائے؟ کیا اس کو لے جایا جائے جو 50% سچ بولتا ہے اور 50% جھوٹ؟ کیا نکتہ ہے, جس کا آدھا سچ ہوتا ہے اور آدھا جھوٹ ہوتا ہے, کیا اس میدان میں اس کو لے جانا مناسب ہے؟ اس لیے کہ جو 50% جھوٹ بولتا ہے وہ 50% لعنت کا مستحق تو ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. جو 80% سچ بولتا ہے اور 20% جھوٹ بولتا ہے, وہ کتنے فیصد جھوٹ والی لعنت کا مستحق ہے؟ اگر کوئی 99% سچ بولتا ہے, فقط 1% جھوٹ بولتا ہے, کیا وہ 1% لعنت کا مستحق ہے یا نہیں؟ پتہ نہیں آپ ناراض ہو رہے ہوگے. سچ ہوتا ہے لائق رحمت اور جھوٹ ہوتا ہے لائق, یہ تو اس کی کرم نوازی ہے کہ لائق لعنت پر جلدی لعنت نہیں بھیجتا, لائق رحمت پر ہمیشہ رحمت بھیجتا ہے. لیکن لائق لعنت پر لعنت بھیجنے میں جلدی نہیں کرتا. اس نے معاملے کو ٹالا ہوا ہے. بھئی میں ابھی آپ پہ لعنت نہیں بھیجتا, لعنت اکٹھی ہو رہی ہے, ایک دن آئے گا جس دن اکٹھی ہو کے اپنا کام کرے گی لعنت. تم تو مستحق لعنت ہو چکے ہو جھوٹ بول کر. پس اگر کوئی 99% سچ بولے, 1% جھوٹ بولے, تو وہ 1% لعنت کا مستحق ہو گیا یا نہیں؟ اگر کوئی 99.99% سچ بولے, فقط 1% جو ہے اس پہ وہ جھوٹ بولتا ہو, تو کیا خیال ہے اتنی لعنت کا وہ بھی مستحق ہے یا نہیں؟ پس کیسے رسول اکرم اپنے وفد میں کسی ایسے کو شامل کریں جس میں ذرہ بھی لعنت کے استحقاق کا موجود ہو؟ یہی وجہ ہے. اللہم صلی یہی وجہ ہے کہ سید الانبیاء نے جب نجعل لعنت اللہ علی الکاذبین کا فرمان جاری ہوا تھا کہ اب جانا ہے اور بیٹھ کر اللہ سے کہنا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو, تو رسول اکرم نے یہی فیصلہ کیا, کسی ایسے کو مت لے جاؤں کہ جس میں ایک سوئی کے سرے برابر بھی جھوٹ کی آلائش موجود ہو. لے جاؤں تو ان کو لے جاؤں جو 100% سچے ہوں اور 100% سچا ہی معصوم ہوتا ہے. تکبیر, اللہ نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ ولایت. علی ولی 100% سچا ہی کیا ہوتا ہے؟ معصوم ہوتا ہے.
انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی یہ آیت کریمہ ویسے نہیں نازل ہوئی، اس امر کی گواہی دینے کے لیے نازل ہوئی ہے کہ جو اس چادر کے نیچے رسول نے جمع کیے ہوئے ہیں ان میں کوئی آلائش نہیں، کوئی رجس نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی نقص نہیں۔ اللہ نے جن کو ہر نقص سے پاک پیدا کیا ہے ان کو اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام تو بات یہ ہے کہ جب سچ ہوتا ہے لائق رحمت اور جھوٹ ہوتا ہے لائق لعنت، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ منافقین آ گئے ہیں رسول اکرم کی خدمت میں، کہہ تو رہے ہیں کہ نشہد انکا لرسول اللہ، اللہ ان کے جواب میں کہتا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، کہ یہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جھوٹ کہاں ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، جس کو کہہ رہے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے وہ یقیناً اللہ کا رسول ہے، ان کے رسالت میں شک نہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں تو اللہ کا رسول ہے، اللہ کہہ رہا ہے جھوٹ بولتے ہیں، تو ہم پر فرض بنتا ہے یہ نہیں کہ تلاش کریں کہ وہ جھوٹ ہے کہاں، وہ کہاں ہے جھوٹ۔ جب تھوڑا سا ڈیپ جاؤ گے، تھوڑی سی گہری غور کرو گے تو بات یہاں پہنچے گی کہ یہ لفظ نشہدو، یہ لفظ اشہدو کہاں بولا جاتا ہے؟ میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، آپ کے لوگ مثلا عدالتوں میں جاتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں جو بولوں گا سچ بولوں گا، سچ کے علاوہ اور کچھ نہیں بولوں گا، تو یہ تو یہاں بھی اسی بات کی وہاں پہلے اس کو حلف دیا جاتا ہے یا پہلے اس کی تمہید بنوائی جاتا ہے۔ تو ایک دنیا کے چند ٹکوں کی گواہی کے لیے بھی سچ بولوں گا اور سچ کے علاوہ کچھ نہ بولوں گا، وہاں کیا ہے؟ لہذا سوچنا ہوگا کہ جن کو اللہ نے منافقون کہا ہے ان کو جھوٹا کیوں کہا ہے، جبکہ وہ تو رسول کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور یقیناً وہ اللہ کے رسول ہیں، تو پس ہیں کو ہیں کہنے کی وجہ سے وہ جھوٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو جواب آئے گا ہاں وہ کہہ تو رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان کا نشہد و کہنا تب سچ تھا جو کچھ دل میں ہے وہی زبان پر ہو تو نشہد و کہنا صحیح ہے، اور دل میں کچھ اور ہو اور زبان پہ کچھ اور ہو تو پھر نشہد و کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ایسا شخص نشہد و کہے گا جس کے دل میں رسول کی رسالت کا انکار یا رسول کی رسالت کے متعلق شک موجود ہو اور وہ لفظ اشہدو کے ساتھ گواہی دینے کی جسارت کرے تو فوراً اللہ کا تعزیانہ برسے گا اور اللہ کہے گا اندر اور باہر میں فرق کرنے والے تو جھوٹا ہے۔ تو کیا خیال ہے، ہم بھی اشہدو بولتے ہیں یا نہیں؟ اشہد اللہ الہ، آذانوں میں کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ و اولادہ المعصومین حجج اللہ، اور اسی طرح بہت سارے لفظ اشہدو آپ بولتے ہیں۔ یہ اشہدو تب بولنے کا حق ہے جب پہلے اندر یقین ہو، شک نہ ہو، اندر کیا ہو؟ یقین ہو، شک نہ ہو۔ اگر اندر یقین ہے تجھے اشہدو کہنے کا حق حاصل ہے، اگر اندر شک ہے، اور یہ میں تعلیم یافتہ حضرات کی خدمت میں دست بستہ اپیل کروں گا، اے غیر مسلموں کی کے لٹریچر کا مطالعہ کرنے والے اور بار بار ان کی کتابوں میں اپنے آپ کو غرق کرنے والے، اگر تیرا قلب ان کے اعتراضات کا جواب دینے میں مطمئن نہیں کرتا پھر تو مومن بھی ہے اور تجھے ان کتابوں کو پڑھنے کی اجازت بھی ہے، لیکن اگر جناب عالی کی علمی کیفیت عقائد کے اعتبار سے اور دین کے معلومات کے اعتبار سے کچی ہے تو پھر ان بدبختوں کی کتابوں کا مطالعہ نہ کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے اندر ان کی